تو ان کو یہ سمجھایا جا سکتا ہے کہ بھئی ہمارے اوپر اس طریقے سے صدقات اور یہ چیزیں ہمارے اوپر لگتی نہیں ہیں، میں اس کا مصرف نہیں ہوں، آپ اس کا مصرف دیکھیں اور مصارف تک پہنچائیں، ضرورت مند بندوں تک پہنچائیں۔ یہ آسان طریقہ ہے کہ ان کو سمجھا دیجیے کہ بھئی یہ اس مصرف تک پہنچائیں، بجائے اس کے کہ ہم اس کو معاشرے کے اندر ایک اس انداز سے بنا دیں کہ خام خواہ جو وہ لڑائی جھگڑے کی نوبت بن جائے یا کشیدگی کی نوبت بن جائے۔ تو اس کو اس مثبت انداز سے سمجھا دیجیے کہ اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ کھانا تقسیم کرنا یہ تو ضرورت مند بندوں تک کھلانے کے لیے ہے، تو جو ضرورت مند ہیں ان تک پہنچا دیں، اچھی بات ہے، اس کو کریں، لیکن ضرورت مند تلاش کریں۔ یہ نا تو آسانی کے لیے ہوتا ہے نا کہ بس ٹھیک ہے پکایا اور گھر کے قریب قریب سارے لوگوں کو دے دیے، یہاں تقسیم کرنا ہمارے لیے آسان تھا، اور یہاں سب کو پتا بھی، پڑوس والوں کو پتا بھی چلتا ہے کہ جی ہم نے یہ کیا ہے۔ اور ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو اس سے زیادہ مقدار میں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں کہ معلوم ہی نہیں ہوتا۔ جی جی مفتی صاحب، وہ بس کہ لوگ دیتے ہیں ثواب اجر کے لیے نا، اس نیت سے وہ بانٹتے سب کو، غریب کو تو میرے خیال میں کم ہی دیتے ہوں گے، زیادہ تر محلے دار یا آپس میں ہی وہ اس چیز کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ بالکل۔ ایک رواج بن گیا، یہ کیا بدعت میں آئے گا کس میں؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں اپنے گھر میں پکاتا ہوں اور پکا کے آپ کی طرف بھیج دیتا ہوں، اور آپ نے بھی بھیجا اور اسی برتن میں ڈال کے مجھے دے دیا، اب میرے گھر میں بھی اتنی مقدار میں ہے کہ وہ یعنی میری ضرورت سے زیادہ ہو گیا ہے، اب آپ کے گھر میں بھی اتنا ہو گیا کہ وہ ضرورت سے زیادہ ہو گیا، اور جو اصل مستحق کیا ہو سکتا ہے اس تک پہنچے ہی نہ، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ گھر میں پکایا جائے۔ اگر آپ نے ایسا کرنا ہی ہے تو وہ افراد دیکھیں، وہ لوگ دیکھیں کہ جن لوگوں کو اس کی ضرورت ہے۔ یہ چھوٹی سی مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں کہ آپ اگر مثال کے طور پر چاولوں کی ایک دیگ پکاتے ہیں، 7-8 ہزار روپے کی ایک دیگ چاولوں کی پکا رہے ہیں، تو آپ ادھر ہی محلے میں تقسیم کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو دے رہے ہیں جن کے گھر میں کھانے پینے کا راشن موجود ہے، جن کے گھر میں کھانے پینے کا راشن موجود ہے، جن کو مسئلہ کوئی نہیں۔ اب یہی 7-8 ہزار روپے لگا کے آپ دو ضرورت مند فیملی جو تنگ دست لوگ ہیں ان کو اگر آپ یہ راشن ڈال دیتے ہیں تو ان کا یہ 15-15 دن کا 10-10 دن کا ان کا گھر کا نظام چل جائے گا، جو 3-4 بندوں کی ہے۔ تو وہاں تو اس گھر کے اندر آپ کے نام کے اوپر، جس مثال کے اوپر آپ 4,000-5,000 کا راشن ایک بندے کے گھر میں ڈال دیتے ہیں، تو اب اس گھر کے اندر آپ کے نام کا آپ کی طرف سے دیا ہوا راشن یہ کافی دن پکتا رہے گا، تو یوں سمجھے کہ اتنے بھوکے بندوں کو آپ روزانہ کی مقدار میں کھانا کھلا رہے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس کی طرف ہم عام طور پہ توجہ اور دھیان نہیں دیتے۔ جی السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ اسی بات سے آگے بات بڑھانا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے ہاں جی بھی ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے، یہ عام عادت ہو گئی ہے نا لوگوں کی، کوئی بھی موقع آ گیا تو بریانی پکائی یا دیگ پکائی اور بانٹنا شروع کر دی۔ تو میں نے اس بات کا یہ حل نکالا، یعنی مجھے اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا، یعنی کہ دل نہیں مانتا کہ بندہ اس چیز کو کھا لے نا جب آپ کو پتا ہے کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے، تو وہ میں جو ہوں وہ پیک کر کے اور مارکیٹ میں یہ بچے یا مانگنے والے جو بھی ہوتے ہیں ان کو دے دیتی ہوں۔ تو کیا یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے؟ ہاں، ضرورت مند تک پہنچا دیں، جو آدمی ضرورت مند ہے اس تک پہنچا دیں، کھانا ضائع نہ کریں، حرام نہیں ہے یہ، بجائے اس کے کہ اس کو پھینک دینا یہ کر دیں، یہ درست نہیں ہے، یہ ضرورت مند تلاش کریں، آپ ضرورت مند تلاش کر کے یعنی ضرورت یہ مند کام ہم کسی کے گھر سے اگر آ گیا ہے اور ہم اسے ریفیوز نہیں کر سکتے تو ہم چاہے اپنے کسی طور کا پہ وہ بچہ ہے، چیز وہاں تک پہنچا دیں۔ کسی نے بھی آپ کو دے دیا وہ تو آپ اس کے مالک بن گئے ہیں، اب مالک ہونے کی ٹھیک ہے۔ صورت میں آپ اس کو آپ ضرورت مند تک پہنچا دیں۔ اس کے اوپر ایک چھوٹی سا واقعہ صحابہ کی زندگی کے دور کا بتاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی نے ایک دفعہ ایک سیری اپنے پڑوسی کے گھر میں دی، اور پڑوسی کو دی کہ یہ بکری کی سیری کہ یہ آپ پکا لیجئے۔ اب ان کے گھر میں پہنچی تو وہ سوچ رہے ہیں کہ یار میرا تو آج کیا کھانا ہے، تو میں یہ کیوں نہ آگے دوسرے بندے کو دے دوں۔ اس نے دوسرے بندے کو دے دی، دوسرے گھر کو، کہ یہ ہمارے گھر میں ہے پکا ہوا، تو آپ کو ضرورت ہوگی تو یہ آپ پکا لیں۔ اب اس نے لے لی اور لے کے دیکھتا ہے کہ ہمارے گھر میں تو آج سالن بنا ہوا ہے، یہ آگے تیسرے بندے کو ضرورت ہوگی، کرتے کرتے یہ 7 گھروں سے گھوم کے واپس اسی گھر کے اندر آ گئی، کہ جس نے دی تھی، کہ ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے گھر میں پکا ہوا ہے، ہو سکتا ہے اس اگلے گھر میں نہ پکا ہوا ہو۔ اب اس عمل کو آپ سامنے رکھیں کہ کوئی آدمی اگر آپ کو دیتا ہے کہ یہ چیز کھانے کے لیے ہے،
تو آپ یہ سوچیں کہ آج میرے گھر میں تو ہے نا، میں کیوں نہ اس کو آگے دوسرے ضرورت مند بندے تک پہنچا دوں. اب یہاں 7 گھروں میں جو جا رہی ہے وہ ضرورت مند بندے ضرورت مند سمجھ کے جا رہی ہے کہ اگلا مجھ سے ہو سکتا ہے زیادہ ضرورت مند ہو. تو اس بنیاد کے اوپر آپ اس کو آگے چلا دیں کہ ایک غریب آدمی ہے، ایک ضرورت مند آدمی ہے، میرے پاس اگرچہ ہے تو میں اس کو دے دیتا ہوں تاکہ وہ ضرورت مند ہے اپنی ضرورت پوری کر لے. جزاک اللہ. جی مفتی صاحب ایک سوال اور ہے، جیسے سیل لگتی ہے تو وہ سیل سے خریدنا یا سیل لگانا جی جائز ہے؟ جی آج کے دن میں لوگ اسپیشلی لگاتے ہیں 12 اول کے حوالے سے. جی کسی بھی موقع پہ بعض اوقات چیزوں کی کوئی سیل لگتی ہے تو وہ جو سیل لگا رہا ہوتا ہے وہ آج کے اس عنوان کے اوپر نہیں ہے. جو عنوان ہے نا ہمارا کون سا کہ کسی آدمی کو مجبور کرنا، یہ مجبوری میں نہیں ہوتا ہے. تو سیل میں بعض اس میں 2 چیز، ایک قیمت بھی متعین ہوتی ہے اور وہ قیمت کے ساتھ وہ چیز بھی متعین ہوتی ہے. مثال کے طور پر یہ گلاس ہے جی، ہم نے آج کے دن میں یہ سیل پہ لگائے ہیں، آج جو خریدتا ہے ہم اس کو 500 کی بجائے 400 کا دے دیں گے. اب اس نے قیمت تھوڑی سی اس کی کم کر دی. اب اس میں اس طرح سے کسی چیز کو خریدنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے. چیز متعین ہو اور اس کی قیمت متعین ہو اور تیسری چیز ہے وہ بندہ مجبور ہو کے نہ بیچ رہا ہو. جی جی جزاک اللہ خیر. ایک سوال اور تھا یہ فوٹوگرافی کے حوالے سے، جیسے شادی پہ لوگ کرتے ہیں تو وہ مطلب کیا کا حکم ہے، کر سکتے ہیں؟